لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے. تمہارے پاس آ گیا ہے کون؟ ایک رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ، تم اس کے پاس نہیں گئے ہو، وہ آیا ہے. آیا ہے تمہارے پاس، قدر کرو ہے، قدر کرو. تم نہیں گئے ہو نا، وہ آیا ہے، اچھی چیز لے کر کے آیا ہے، جنت لے کر کے آیا ہے. قدر کرو اس کی. اور جا کا مطلب آنا، ٹو کم، آنا. آیا ہے، چلا جائے گا، جانے سے پہلے قدر کر لو. لقد جاءکم، تمہارے پاس آیا ہے. اچھا، رسول، یہ خود نہیں آیا ہے، اس کو بھیجا گیا ہے. کم سے کم اس کا نہیں تو بھیجنے والا جو اس کی تو قدر کرو. رسول ہے یہ. رسول مانے جس کو بھیجا گیا ہو، بھیجنے والے نے اس کو بھیجا ہے. جی رسول ہے یہ. اچھا، من انفسکم، من انفسکم کا دو مطلب ہے. ایک تو یہ کہ یہ تمہیں میں سے ہے، عرب ہے یہ، لہذا اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اس کا فخر تمہارا فخر ہے، اس کا شرف تمہارا شرف ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہے. تو قدر کرو بھائی، تمہیں میں سے. اور من انفسکم کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ یشاکلکم فی البشریہ، دکھنے میں وہ تم جیسا دکھائی دیتا ہے. بشر ہے وہ، بشر ہے وہ، انسان ہے جیسے تم ہو، ویسے یہ بھی انسان ہی ہے، لیکن ایک خصوصیت ہے. افردناہ فی الخصوصیہ، ہم نے اس کو ایسی خصوصیت دی ہے کہ کسی کو وہ خصوصیت حاصل ہے. کیا؟ البسناہ لباس الرحمہ، ہم نے اس کو رحمت کا لباس پہنا دیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جی یہ خصوصیت ہے اس کی کہ ہم نے اس کو لباس رحمت پہنا دیا ہے. اب رحمت کی بات کہی جا رہی ہے، کتنا رحیم ہے بتایا گیا. عزیز علیہ ما عنتم، عزیز میں شاق، اسی وجہ سے عزیز کہتے ہیں غالب کو، بادشاہ کو. لغلبتہ علی اہل مملکتہ، کسی چیز پر غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ چیز اس کے اوپر غالب ہے. غالب کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھاری ہے، اس کے اوپر دباؤ ہے. بادشاہ کا دباؤ ہوتا ہے رعایا کے اوپر، عزیز اس کو بولتے ہیں. تو عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہارے اوپر گراں گزرتی ہے اس کو گراں گزرتی ہے. امیر نے کہا نہیں ہے، کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے اوپر جو شاق گزرتا ہے، تمہارے اوپر جو چیز بھاری پڑتی ہے اس کے اوپر بھاری پڑتی ہے. اور عزیز یہ صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ تدل علی الثبوت، ثبوت کے اوپر ہمیشہ بس تمہاری فکر لگی رہتی ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے رحیم. اور حریص علیکم، حرص جانتے کس کو کہتے؟ کسی چیز کے حاصل کرنے میں شدید الرغبہ، بہت زیادہ خواہش کرنا، یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے میں پوری قوت نچوڑ دینا، پوری طاقت لگا دینا کسی چیز کو حاصل کرنے کے، اس کو کہتے ہیں حریص. حرص، حرص مطلب شدید الرغبہ، کسی چیز کے بارے میں شدید خواہش کرنا. تو یہ پوری قوت اپنی نچوڑ دے رہا ہے تمہارے اوپر. کس لیے؟ کہ تم جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. اور یہاں حریص علیکم کے بعد ڈائریکٹ مومنین کہا گیا ہے، یعنی یہ چاہتا یہ ہے کہ تم دنیا میں بھی کامیاب رہو اور آخرت میں بھی کامیاب. لیکن اکبر ہمہ ایمانکم، اس کی سب سے زیادہ جو فکر ہے تمہارے بارے میں وہ یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ. پوری طاقت نچوڑ دے رہا ہے وہ کہ تم ایمان والے ہو جاؤ. جی حریص علیکم بالمومنین، وہ حریص ہے مومنوں پر، یعنی وہ چاہتا یہ ہے، کوشش کر رہا ہے تم ایمان والے ہو جاؤ، اس لیے کہ ایمان کے بغیر تو جنت میں جا نہیں سکتے. اچھا، رؤوف، رؤوف کا مطلب ہوتا ہے رحیم علی ضعفاء المومنین، کمزوروں کے اوپر جو رحم کرے اس کو رؤوف کہتے ہیں. اور الرحیم، رحیم کا مطلب ہے رحیم بہم کلہم، سب کے اوپر رحم کرنے والا رحیم. اور رؤوف
کمزوروں کے اوپر رحم کرنے والا رؤوف. جی تو رؤوف خاص ہے اور رحیم عام ہے. رحیم کا مطلب سب کے اوپر رحم کرنے والا, اور رؤوف کا مطلب ہوتا ہے رحیم بضعفاء المؤمنین, کمزور مومنوں کے اوپر رحم کرنے والا. رؤوف کمزوروں کے اوپر رحم کرنے والا رؤوف, اور سب کے اوپر رحم کرنے والا رؤوف. اللہ, یہ صفات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, ایک قرات اس میں اور بھی ہے, من انفسکم بجا من انفسکم ہے, تم میں سب سے زیادہ نفیس ہے وہ. جی ایک روایت جسے امام دیلمی مسند الفردوس کے اندر لائے ہیں, اور علامہ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح الجامع میں لائے ہیں, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر میرے باپ تک اور میری پیدائش تک اس پورے سلسلے میں کبھی زنا نہیں ہوا. جی اللہ اکبر. من انفسکم, آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, آپ کے باپ, ماں, پھر آپ کے دادا دادی, پھر اس کے بعد دادا پڑدادا, اور اس طریقے سے آدم علیہ السلام تک, میاں بیوی دونوں, کبھی ان میں زنا نہیں ہوا. اللہ اکبر. اتنا پاک ہے ہمارا نبی, پورا سلسلہ پاک ہے. اور اللہ نے اس پورے سلسلے کو پاک رکھا اس لیے کہ اس سلسلے میں ایک پاک نبی کو آنا تھا, لہذا اس پورے سلسلے کو طاہر رکھا گیا اور مطہر رکھا گیا رب تعالیٰ کی طرف سے. ایسے نبی نہیں آتا, مصطفیٰ ہوتا ہے. مصطفیٰ مانا سلیکٹڈ, وہ المصطفیٰ, منتخب کیا جاتا ہے اس کو. جی, اور باقاعدہ وہ الیکٹ نہیں ہوتا, سلیکٹ ہوتا ہے. مصطفیٰ مینس سلیکٹڈ, لہذا جو سلیکٹ ہوتا ہے کہ اب یہ نبی بنائے جانے والا, لہذا اس پورے سلسلے کو پاک رکھا جاتا ہے, وہ اللہ کی نگاہ میں رہتا ہے وہ. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پورے سلسلے میں کوئی زنا کا مرتکب نہیں ہوا. من انفسکم. پھر اس کے بعد فرمایا گیا فَإِن تَوَلَّوْا, یہ تو آ گیا ہے رحم کا لباس پہن کر کے, رحمت کا لباس. اگر تم لوگ منہ موڑتے ہو, اس کی بات نہیں مانتے ہو, تو اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے ٹھیک ہے تیری بات نہیں مان لینا, فقل, تو آپ صرف عقیدہ مت رکھیے, آپ اعلان کر دیجئے حسبی اللہ, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اچھا, میرے لیے اللہ کافی ہے. اللہ اور حسبی یہ مضاف مضاف الیہ ہے, اور اللہ یہ حسبی مضاف مضاف الیہ بھی معرفہ ہے, اور اللہ بھی معرفہ ہے. اور جب مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں فتفید الجملۃ والحصر, تو جملہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. کیا مطلب؟ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, یہ ہے معنی اس کا. مبتدا خبر کے معرفہ ہونے کا مفاد ہے یہ. جی کون اللہ, اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اللہ کون, جیسے وہاں کہا گیا اللہ لا الہ الا ہو, کہاں ہے یہ؟ آیت الکرسی میں. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ, ہو از اللہ. اللہ سوال, ہو از اللہ, اللہ کون؟ بولے لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ, جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, دیٹ از اللہ. جی یہاں بھی کہا گیا میرے لیے اللہ کافی. کون اللہ؟ بولے لا الہ الا ہو, جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, میرے لیے وہ کافی ہے. جی علیہ توکلت, میں نے اس کے اوپر توکل کیا. توکل کا مطلب میں نے سمجھایا کیا, کہ تفویض الامر ما طاعت الاسباب, اسباب کو اختیار کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کرنا. ایک مثال میں نے پڑھی ایک مفسر کی عربی میں, کہتا ہے بچہ بولتا ہے یقول الابن لامہ, بچہ اپنی ماں سے بولتا ہے یا امی مائی مدر ادعی لی لکی انجح فی الاختبار, ممی میرے لیے دعا کرو کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. اماں سیدھی سادی, بسیطہ, امرات بسیطہ, سیدھی سادی, کہتی ہے میرے بچے ساعد بالدعاء بقلیل من المذاکرہ, میری دعا کی مدد کر, تھوڑا پڑھ وڑھ لے, تھوڑا پڑھ وڑھ لے. بولتا کیا بول رہا ہے؟ ادعی لی لکی انجح فی الاختبار, ممی میرے لیے دعا کرو میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. سیدھی سادی ماں کیا دعا کرتے؟ ساعد بالدعاء بقلیل من المذاکرہ,
میرے بچے میری دعا کی مدد کر، میں دعا کر دوں گی، لیکن میری دعا کی مدد کر تھوڑی پڑھائی کے ذریعے، تھوڑا پڑھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کے ساتھ ساتھ آپ اسباب بھی اختیار کریں نا، کتابیں کھولیے پڑھیے، خالی دعا سے کام نہیں چلتا۔ تو سائد الدعاء بقلیل من المذاکرہ، میرے بچے میں دعا کرتی ہوں لیکن میری دعا کا سہارا، میری دعا کو آگے بڑھانے والی چیز تھوڑا پڑھ لے، بقلیل من المذاکرہ، تھوڑی پڑھائی وڑھائی کر لے۔ بہت اچھا لکھا، بہت اچھا جملہ لگا مجھے جی۔ علیہ توکلت، توکلت علیہ نہیں ہے، میں نے اس کے اوپر میں نے اس کے اوپر ہی بھروسہ کیا ہے، یہ توکل ہے، اس لیے کہ ظرف مقدم ہے، اور ظرف مقدم ہو تو حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور رب عرش عظیم کا مالک ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آدمی کا 1000 روپیہ کہیں گر گیا یا چوری ہو گیا، اب اس کو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، ہوگا بھی۔ کیسے؟ اگر اس کو معلوم ہو کہ گھر میں 10 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، تو 10 لاکھ رکھے ہوئے گیا جانتے ہیں، بالکل غم نہیں کرتا ہو۔ لیکن اگر 1 روپیہ بھی نہیں ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ 1 روپیہ گھر میں نہیں ہے تو اگر 1000 گر گیا تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اگر 1000 گر گیا اور اسے معلوم ہو کہ گھر میں 10 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے جی، تو اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ اچھا، تھوڑا سا ہو سکتا ہے، تھوڑا، اس لیے کہ 1000 چلا گیا، ٹھیک ہے، 1000 تھا، کسی اور کو دے دیتے، تھوڑا غم ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کو یہ معلوم ہو کہ میرا 50 لاکھ روپیہ بینک میں بھی ہے، 10 لاکھ روپیہ گھر میں ہے اور 50 لاکھ بینک میں، تو اب اس 1000 کی تو اس کے نزدیک کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ تو توکل 2 طریقے کا ہوا، دیکھیں یہاں پر 2 باتیں ہیں، ایک تو بینک میں 50 لاکھ ہیں اور گھر میں 10 لاکھ ہے، گرا 1000 ہے جی۔ تو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ فَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رب عرش تمام چیز کو گھیرے ہوئے ہے، گویا کہ ان کل شیء دخل فی حیز قدرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائرے اختیار میں ہر چیز ہے۔ ادھر سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جس کے دائرے اختیار میں تمام چیزیں۔ 50 لاکھ جمع ہے تو مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بولے تو اللہ ہی کافی ہے۔ حسبی اللہ، بار بار غور کرو اس کے اندر، بہت عجیب و غریب آیت ہے۔